بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم صلاۃ الغوثیہ کے فضائل، برکات اور اس کے روحانی فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ درپیش ہے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، کسی پریشانی کا مسئلہ ہو، نافرمان اولاد ہو، جنات یا سائے کا اثر ہو، کاروبار میں برکت نہ ہو یا رکاوٹیں ہوں، تو آپ صلاۃ الغوثیہ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعا کس طرح قبول کروا سکتے ہیں، یہ آج آپ کو بتایا جائے گا۔ حضرت شیخ محمد عبد الفتاح حربی فرماتے ہیں، میں نے کچھ راتیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزاری۔ ان راتوں میں نے دیکھا کہ آپ تہائی رات تک نوافل ادا فرماتے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، کبھی تلاوت قرآن کرتے، کبھی مراقبہ میں بیٹھے رہتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، کبھی کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ظاہر ہوتے اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے۔ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، آپ لمبے سجدے کرتے، اپنا چہرہ زمین پر رکھتے، تہجد ادا فرماتے اور فجر تک ذکر و مراقبہ میں رہتے۔ فجر کے وقت نہایت خوشبوؤں کے ساتھ دعا مانگتے۔ اس لمحے آپ کا چہرہ ایسا نورانی ہوتا جیسے روشنی میں ڈھل گیا ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں 25 سال تنہائی میں جنگلوں اور بیابانوں میں عبادت کرتا رہا اور 15 سال تک میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن کریم ختم کیا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر۔ ایک رات میرے نفس نے کہا، تم کچھ آرام نہیں کرتے؟ میں نے نفس کی یہ بات اپنے لیے خطرہ سمجھ کر ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں اسی حالت میں کھڑا رہا یہاں تک کہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، مرتبہ تیرا خدا نے بڑھایا اے ہوش اولیاء، تجھے سلطان بنایا اے غوث اعظم۔ میں نالائق تھا، کسی کام کے قابل نہ تھا، مجھے بیکار کو تو نے ہی سنوارا اے غوث اعظم۔ میں آفتوں میں گرفتار ہوں، مدد کو آؤ، دنیا کے غموں نے ستایا ہے اے غوث اعظم۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں صلاۃ الغوثیہ کے فضائل اور برکات کی طرف۔ آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے، میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الاسرار برائے صلاۃ الغوثیہ اللہ تعالیٰ کے لیے رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر کے پڑھتی ہوں۔ یہ نماز مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نوافل کی نیت کرنی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر میں نے یہ نماز زندگی میں 500 مرتبہ بھی پڑھی ہے تو ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے، میں اسی نماز کی ترکیب دوسروں کو بھی بتاتی ہوں اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی مشکلات ختم ہو گئی اور زندگی آسان ہو گئی۔ یہ نماز اولیاء کاملین کے فیضان سے منسوب ہے، لہٰذا اس کے فائدے بھی صرف وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں اولیاء کاملین کی سچی محبت ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اس نماز کو اخلاص اور نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی دعا کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا، ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے کسی مصیبت میں مجھے پکارا، اس کی مصیبت دور ہو گئی۔ جس نے کسی مشکل میں میرا نام لیا، اس کی مشکل ختم ہو گئی، اور جس نے میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ صلاۃ الغوثیہ پڑھنے کا مکمل طریقہ جان لیجیے۔ نیت کریں 2 رکعت نفل برائے صلاۃ الغوثیہ۔
پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 11 بار پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ پھر بغداد شریف کی سمت منہ کر کے 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر یہ الفاظ کہیں: یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ ادرکنی ادرکنی ادرکنی، یا غوث اعظم المدد۔ پھر اپنی حاجت بیان کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں بغداد شریف کی سمت کیسے معلوم کریں؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ ہندوستان یا پاکستان میں ہیں تو بغداد شریف تقریباً شمال مغرب کی سمت میں واقع ہے، یعنی جب آپ کعبہ شریف کی سمت قبلہ رخ کریں تو دائیں جانب شمال اور بائیں جانب مغرب ہوتا ہے۔ بغداد شریف ان دونوں کے درمیان کی سمت میں ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، رزق، جان، مال، عزت اور ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، آخر میں غوث پاک کی محبت میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔